السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو نکات پر اثر نو زیادہ وسعت کے ساتھ مختلف پہلوؤں کے ساتھ غور کرنا، التفات کرنا بنتا ہے۔ ایک نکتہ یہ کہ الفاظ محدود ہوتے ہیں اور معانی متنوع ہوتے ہیں۔ لفظ کسی حقیقت کو ایک حد تک بیان کرتا ہے، پھر اسی حقیقت کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی درکار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معانی کا دامن زیادہ وسیع ہے اور الفاظ کا اپنا ایک حصر ہے، اپنا ایک حصر بھی ہے، ایک تحدید بھی ہے۔ مثلا سونا ابتدائے کار میں ایک سٹینڈرڈ کے طور پر، ایک کسوٹی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سونا زینت، زیب و زینت اور زیور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سونا الیکٹرونکس چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں اس کا نام زیب و زینت نہیں ہے۔ سونا دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مجربات میں، وہاں اس کا نام اجزائے دوا میں شامل ہے، جزو دوا ہے۔ یہی سونا اگر جمود کا شکار ہو جائے، چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، انفال فی سبیل اللہ، یہ چیزیں کم پڑ جائیں، اس کی نشو و نما رک جائے، اس کا ارتقاء رک جائے، اس کا نفوذ، اس کی تقسیم، یہ سلسلے رک جائیں، تو سونا کے لیے پھر سزا کا لفظ بھی ہے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تو مال کار وہی سونا ان کے لیے سزا بن جائے گا۔ یہ مثال اس لیے دی کہ معنی میں تنوع زیادہ ہوتا ہے۔ الفاظ ایک حد تک، مثلا ایک چھوٹا بچہ بھی ابتدائے کار مختصر سا لباس پہنتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو لباس اس کا پھیلتا چلا جاتا ہے، وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ کہ بنو اسرائیل نے کہا کہ جب تک ہم حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک اللہ کو ظاہر باہر نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس حوالے سے صاحبان استعداد ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ 70 افراد ایسے ہوئے بنو اسرائیل میں جن کے تقوی، زہد اور باطنی طہارت کا عالم یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے ان کے جذبات پر، ان کے تصور و خیال پر کبھی خطا کا گزر نہیں ہوا تھا، ان کے دلوں پر اور نفوس پر
خطا کا تصور بھی وارد نہیں ہوا تھا۔ ایسے اجلے لوگ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کے ہم رکاب ہوئے، اس مقام پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام کیا، اپنا جلوہ دکھایا۔ طور پر زیتون کے درخت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ، اللہ کی صفات کا جلوہ، ذات کی تجلیات کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور رب جلیل سے براہ راست کلام فرمایا تھا۔ کریم رب نے اپنے حبیب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر خوب شفقتیں فرمائیں، اپنی محبت نچاور کی اپنی نور حبیب کلیم اللہ علیہ السلام پر۔ اس موقع پر جب گئے تو ان کے صحابہ بھی ان کے ہمراہ تھے، یہ 70 نفوس عالیہ تھے۔ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے کہ کچھ افراد کو دیدار نصیب نہیں ہوا، چونکہ عالم دنیا میں عالم بالا کا یہ جو استقرائی مشاہدہ ہے، اس کے لیے استعداد اللہ کے نبی کے پاس ہے، غیر نبی کے پاس نہیں ہے۔ وہ تمام اولیاء کرام علیہم الرحمہ بشمول صحابہ انبیاء علیہم السلام کے توسط سے ان کے صدقہ میں فیض پاتے ہیں، باطنی دیدار کا، باطنی مشاہدہ کا فیض پاتے ہیں۔ مشاہدہ باطن اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کو، اور اس سے کہیں بڑھ کر اہل بیت اطہار کو۔ لیکن یہ استطاعت و استعداد اور ادراک نبی علیہ السلام کی چشم پاک کا خاصہ ہے کہ اللہ کے تجلیات کو دیکھ لے، نور ازل کے انوارات کو دیکھ لے۔ وہاں آپ ملاحظہ کریں کہ ایک لفظ ہے فَسَوْفَ تَرَانِي، فَسَوْفَ تَرَانِي، پس ان قریب آپ مجھے دیکھیں گے۔ فَسَوْفَ تَرَانِی یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ صیغہ واحد متکلم کلیم اللہ علیہ السلام سے مراد ہے، کلیم اللہ علیہ السلام سے وابستہ ہے، کلیم اللہ علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَرَانِی، ان قریب آپ مجھے دیکھیں گے۔ فسوف میں فائے تاکیب ہے جو یجری علی الاطلاق ہے کہ ضرور بالضرور یہ نعمت نصیب ہوگی۔ سوف قرب کے لیے، قرب زمانی کے لیے، فسوف ترانی، پس ان قریب۔ یہ سوف نبی کے لیے ناسوت میں بھی مقدور ہے اور لاہوت میں بھی مقدور ہے۔ چنانچہ ہم شاید یہ بات نہ کہہ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نصیب نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دیدار فسوف ترانی میں محجوب ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہاں، روایات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے ساتھ خاص فرمایا، اور حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں، جامعیت، خاتمیت، اکملیت ان کے لیے مقدر ہے، ان کے لیے مہیا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام پر نچاور ہے، ان کو شرف کلام سے بھی نوازا، شرف رویت سے بھی اور شرف دیدار سے بھی۔ تو یہ ایک انداز فکر ہے، اس پر آپ بھی اپنے تحفظات کا اظہار فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔